ہمارے جو کراچی کے مفتی ہیں، مفتی میاں، السلام علیکم، سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو۔ پہلا عقیدہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، مفتی طارق مسعود صاحب نے، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلویوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، کیا بھی نہیں سکتے تھے۔ 1944 میں تو تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں، 80 سال ہوئے ہیں مشکل سے۔ آج 2025 ہے 6 اپریل، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں انہوں نے دفاع کیا۔ اب مفتی صاحب کو پتا تھا کہ کام انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ معین الدین چشتی کی بزرگی مانی ہوئی ہے، لہٰذا اگر ان کی باتوں میں 99 مطلب کفر کے نکلیں گے ایک اسلام کا، تو ہم اسلام کا فتویٰ دیں گے، اگرچہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانا غلط ہے بلا شبہ۔ تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا، جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے۔ بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، ہاں کلمہ پڑھانا بھی غلط ہے، پھر دفاع بھی کریں گے، کہتے ہیں بزرگی مانی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو، ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو۔ بزرگی تو غلام احمد قادیانی دجال کی بھی مانی ہوئی تھی، مناظر تھا مسلمانوں کا، حنفی سنی تھا، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ جب اس نے دعویٰ نبوت کیا، اصل میں تو دماغ خراب ہوا ہے اس کا آخری 5 سالوں میں، 1903 سے 1908 کے درمیان۔ اس سے پہلے تو وہ اور باطل تعویلات کرتا تھا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ اس نے اس وقت کیا، تو پھر اس کی بھی خدمات ہے جی۔ بزرگوں کی بزرگی چونکہ مانی ہوئی ہے، بھائی کہاں سے مانی ہوئی ہے؟ ان بزرگوں کا واحد تعارف ان کی کتابیں تھیں، اور وہ ساری شرک کا پلندہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان کی بزرگی نہ ماننا ضروری ہے۔ اگر کشف المحجوب شرکیہ کتاب ہے تو علی بن عثمان اجویری کی بزرگی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ایکسٹرنل سورس کوئی نہیں نا ہمارے پاس۔ صحابہ اہل بیت کے لیے ہمارے پاس ایکسٹرنل سورس موجود ہے، قرآن و سنت۔ اور یار بابا گرو نانک کو بھی مسلمان مانتے ہیں، بابا بلے شاہ کو بھی مانتے ہیں، نچ کے مرشد بنایا سی۔ یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جن کی بزرگی مانی ہوئی ہے ان کی طرف غلط چیزیں جو ان سے ہوئی وہ ہم صرف نظر کریں گے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے، اور کہتے ہیں وہ رسول سے مراد انہوں نے قاصد لیا، وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی آیا نا جاعل الملائکۃ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا، تو یہ لغت کے معنوں میں۔ تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں، جاعل الملائکۃ رسولا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا، کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے، لغوی۔ سرکار قرآن میں کوئی لغت کے معنوں میں تو یہ رسول نہیں آیا، فرشتے تو واقعی اللہ کے رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ان کو تو ڈائریکٹ اللہ سے پیغام ملتا ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کیا وہ نبی ہوتے ہیں؟ ان کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رسول ہے سارے فرشتے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ معین الدین چشتی نے کہاں سے اللہ سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تھانوی صاحب نے لکھا رسول اللہ، اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا۔ تو اتنی حد تک تعویل مولوی تھانوی نے کی ہے، یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہیں تو صرف مولوی تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی رسول لغوی معنی میں ہے، یہ رسول اللہ کے رسول، رسول اللہ کے بھی رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ کے رسول اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تھے، اگر تم نے لغت کے معنوں میں لینا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو خلیفۃ رسول کہتے تھے، شکر کرو حضرت عمر نہیں ہے، میری تو زبان ہے نا حضرت عمر کی۔ حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں؟ کہہ سکتے تھے نا، وہ تھے بھی۔ تھانوی صاحب نے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث سے غلط رزن نکالا کہ نبی اسلام نے ایک صحابی کو حج کے دوران اپنا میسج دے کے بھیجا، اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا ہے، یعنی پیغام دے کر، اور انہوں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی۔ اس میں الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، وہاں تو چل جائے گا لغت میں۔ لیکن معین الدین چشتی تو 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی اسلام تو 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 650 سال بعد بندہ آ کے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے رسول اللہ نے پیغام دے کے بھیجا؟ پھر تو ٹھیک ہے مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کہا کریں، آپ بھی تو ظاہر نبیوں والا کام ہی کر رہے ہیں نا، تبلیغی جماعت بھی ساری اللہ کے رسول ہے، پھر اس کا تو اینڈ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بلیک میل کرتا ہے، کہتا ہے جی انجینئر صاحب کو کہیں کہ جی جرت کریں، پھر ان کو کافر ڈکلیئر کریں۔ آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ، لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بابا کو کیا سمجھتا ہوں۔ او بھائی میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوائے یا اس کو درست سمجھے یا اس کا دفاع کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ تو میرا ایمان ہے، اور یہ صرف میرا فتویٰ نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش نازل کی، بلکہ عذاب الہی بن کے احمد بریلوی صاحب نازل ہوئے۔ احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تو رسول کس کو کہہ رہا ہے، تو وہ کہے کہ اس سے مراد میں پیغمبر لے رہا ہوں لغت میں اس سے مراد نبی نہیں لے رہا، عام حالت میں جو میسنجر کے طور پر، تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت پہلے ہی اس دفاع کو کفر کہہ کے گئے ہیں۔ وہ لادہ بات ہے کہ ان سے دوسری جگہ مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ انشاءاللہ مفتی نہیں قریشی کو جب ہم جواب دیں گے تو اس محاذ پہ پھر وہ والی دلیل رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر فارسی میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، تو وہ بھی کافر ہے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پیغمبر سے مراد تم ڈاکیہ لے رہے ہو یا وہ والا نبی مراد لے رہے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری دعوت کی ہیٹ کی وجہ سے ابھی تازہ فتویٰ آیا ہے، مفتی
मुनीबुर रहमान का, उन्होंने आला हज़रत की बातें कोट की हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कहता है ना मैं रसूलुल्लाह हूं तो उसकी तावील कबूल नहीं की जाएगी, चाहे वो कहे कि मैं इससे मुराद मैसेंजर या डाकिया ले रहा हूं, इसका इस्तिलाही माने मुराद लिया जाएगा। लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आला हज़रत और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने पहले ही आपकी डिमांड पूरी कर दी है कि रसूल लफ्ज की तावील नहीं होगी, उसे काफिर कहा जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहले ही एंडोर्स कर चुका हूं। लो सामो, ये आखिरी ख्वाहिश थी ना, ये मुझसे इन्होंने कहलवाना था, ये मैं कई दफा कह चुका हूं, ये तो बेचारे क्लिप्स देखते हैं ना, मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं, अल्लाह के फजल से। यही नहीं, अभी और सुनिए। बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख, और बरेलवी तो वो बदबख्त कौम है जो हजरत आदम को हिंदू बना रहे हैं। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुसी बकी जा रहे हो, कोई सेंस है इस बात की? अब अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है कि ये काफिर के जी बिल्कुल काफिर कहते हैं हम, ये हमारे ईमान का तकाजा है। अगर हम ये काफिर ना कहें इसका झूठा दिफा करने वालों को, तो हम खुद काफिर हो जाएंगे भाई। ये आपके तरीके वारदात है। देखिए वो कह रहे हैं कि हम कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती ने नाजायज काम किया, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम दिफा करेंगे। तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा जो हमारी नजर में ठीक नहीं है। किसी मुरीद को आप ऐसी आजमाइश में ना डालें कि जिससे जो है उसका ईमान खतरे में पड़ जाए और फिर बाद में उसकी तावीलात करनी पड़े। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वा के कोई जायज काम किया है, नाजायज काम है जिस पे तौबा इस्तिगफार बनती है। तौबा तेरी कोई नहीं कबूल जदू तक पब्लिकली आके माफी नहीं मांगदा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया मानती है कि अल्लाह के वली थे और नसरत हुआ है उनके, बहुत अल्लाह ने उनसे दीन की तबलीग का काम लिया है। ना 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 मुफ्ती साहब ना, एक जुमला उन्होंने जबान से निकाला मुरीद की आजमाइश के लिए जो गलत है, हम उसको कभी भी सही नहीं कह रहे। ये जो आप कह रहे हैं ना, हम उसको डिफेंड करते हैं, इस हद तक करते हैं कि भाई उनकी मुराद क्या थी रसूल से। इस्तिलाही माना में रसूल मुराद नहीं था, लुगावी माना में रसूल मुराद था। तो इतनी हद तक तावील मौलवी थानवी ने की है। ये मौका चूंकि नहीं था, उन्हें तो सिर्फ मौलवी थानवी ने इतना बताया कि भाई ये रसूल लुगावी माना में है, और सामने वाले लोग जानते थे कि चिश्ती कभी भी दावा नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। सामने वाले को मालूम होता है कि भाई ये क्यों नबूवत का दावा करेंगे, इनकी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरी। और उसी वाक़े के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं अदना सा गुलाम हूं, मैं कभी भी नहीं ये दावा कर सकता कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। उसी मजलिस में वो उसका मतलब भी बता रहे हैं। भाई कहना क्या चाह रहे हो? सिर्फ इसलिए कि अपना बाप है और कोई वजह नहीं, वरना मुझे बताएं यार, कोई मुसलमान दिफा कर सकता है, कलमे के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकता है? ये इनका तरीका वारदात है। कब्रों से फैज लेना जायज है और बुजुर्गों के सीनों से, मगर खवास के तरीके से, आम तरीके से नहीं, ताकि गुड कॉप बैड कॉप दोनों हो जाए। अगर कोई वहाबी आगे पूछे तो उसे कहें कि देखो ना हमने लिख दिया है कि ये जो आवाम में तरीका ये गलत है, और अगर कोई सूफी आगे पूछे तो कहें देखो हमने लिख दिया कि खवास के तरीके से जायज है। यही काम आला हज़रत के खलीफा ने बारे शरीयत में किया। कब्रों का तवाफ़े ताज़ीमी हराम है, अलबत्ता बरकत के लिए गिरदे मज़ार फिरे तो कोई हर्ज नहीं। अभी कहना क्या चाह रहे हो? कहना वही चाह रहे हैं कि अगर कोई वहाबी टाइप बंदा है और कहे आपने गिरदे मज़ार फिरने को जायज कहा, तो कहीं पीछे पढ़ लो हमने लिखा है कि तवाफ़े ताज़ीमी हराम है। और अगर कोई सूफी टाइप बंदा है कि आपने बुजुर्गों से फैज का इनकार किया, तो उसे आगे पढ़, हमने लिखा है गिरदे मज़ार अगर बरकत के लिए फिरे तो जायज है। अब मैंने इनके सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, वो चीजें भी उतार दी। हाँ, मेरा नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये जब मेरा नारा जाता है ना तो इनके कपड़े वैसे ही उतर जाते हैं। तो इस तरीके से तुम झूठा दिफा कर लोगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी नहीं चलेगा। जब ये वीडियो चढ़ेगी तो मुझे पता है क्या इज्जत रह जाएगी इन मुफ्तियों की, इनकी डिग्रियों की।